سورہ بقرہ کے 31ویں رکوع کی ابتدا ہے اور یہ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 236 سے ہم درس کو سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی تم سے کچھ مہر کا مطالبہ نہیں۔ ان طلقتم النساء، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوها، جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو، قربت نہ کی ہو، خلوت صحیحہ نہ پائی گئی ہو، یعنی وہ دونوں تنہائی میں جمع نہ ہوئے ہوں اور وہ تنہائی صحیحہ نہ ہو اور صرف نکاح ہوا ہے اور شوہر طلاق دے دے۔ او تفریدوا لہن فریضہ، یا تم نے کوئی مہر مقرر ان کے لیے نہ کیا ہو، یعنی مہر بھی مقرر نہ ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ پائی جائے، تو پھر کوئی مہر لازم نہیں ہوگا، صرف برتنے کا سامان دینا ہوگا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو تم انہیں برتنے کا سامان دو۔ بعض مفسرین کے نزدیک جیسا کہ احناف فرماتے ہیں کہ برتنے کے سامان سے مراد یہ ہے کہ 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دو، جیسے قمیض ہے، شلوار ہے اور ایک چادر۔ علی الموسع قدرہ، سوال یہ ہے کہ وہ جو برتنے کا جوڑا دیا جائے، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ علی الموسع، جو وسعت رکھتا ہے یعنی مالدار ہے، اس پر قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق۔ وعلی المقتر، اور جو تندست ہے، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، یعنی برتنے کا جو جوڑا ہے، جو لباس کا جوڑا ہے، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، وہ مناسب قیمت کا ہونا چاہیے۔ جو مالدار ہے وہ اچھا دے، جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے۔ متاعا بالمعروف، یہ برتنے کا سامان ہے، دستور کے مطابق اسے دینا ہے، برتنے کا سامان دینا ہے۔ حقا علی المحسنین، یہ نیکوکاروں پر واجب ہے۔ تو جس عورت کی مہر مقرر نہ ہو، جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق ہو جائے، تو شوہر پر 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں طلاق ہو جائے تو طلاق شدہ عورت کو 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا مستحب ہے، لیکن اس مسئلے میں واجب ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک انصاری صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیف کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر مقرر نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، تو ان کے بارے میں یہ حکم بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ تم نے نکاح کیا ہو اس حال میں کہ تم نے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہر کا اگر ذکر نہ کیا جائے اور مہر مقرر نہ کیا جائے پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اب نکاح کے بعد لازم ہے کہ وہ باہمی رضامندی سے ایک مہر کی مقدار مقرر کر دیں، اور اگر باہمی رضامندی سے وہ مہر کی مقدار مقرر نہیں کرتے تو پھر مہر مثل خود بخود لازم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل کے معنی یہ ہے، مثل معنی جیسا، تو مثل کے معنی یہ ہے کہ جیسی یہ عورت ہے اس خاندان کی ایسی عورتوں کا جو عام طور پر مہر دیا جاتا ہے اتنا مہر اسے دینا ہوگا جبکہ وہ خلوت صحیحہ کر لے، اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دے اس صورت میں تو مسئلہ بیان کیا گیا کہ اسے 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا ہوگا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، انہیں چھونے سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے، فنصف ما فرضتم، تو جو مہر تم نے مقرر کیا اس کا آدھا مہر تمہیں دینا ہے۔ اب اس مسئلے کو آپ اس طرح یاد رکھیں کہ جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو 2 صورتیں ہیں، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی یا تنہائی میں دونوں نے ملاقات کی جسے ہم خلوت صحیحہ کہہ رہے ہیں، تو خلوت صحیحہ میں انہوں نے ملاقات کی۔ اگر ایسا ہے
تو پھر اس صورت میں مہر جو مقرر ہوگا وہ پورا دینا ہوگا. اس کے بعد اگر طلاق دی تو مہر پورا دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل دینا ہوگا. اب اس مسئلے کو آپ میرے ساتھ دوہرا لیں کہ نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ پائی گئی. کیا پائی گئی؟ خلوت صحیحہ. اور پھر طلاق دے دی تو مہر مقرر ہوگا تو کیا دینا ہوگا؟ دہرائیں، جو مقرر ہے وہ دینا ہوگا، اور مہر مقرر نہیں تو کتنا دینا ہوگا؟ مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کے معنی کیا ہے؟ ایسی جو عورتیں ہیں اس خاندان کی، جو ایسی عورتیں ہیں ان کا جو مہر دیا جاتا ہے وہ دینا ہوگا. دوسری صورت، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، جسے نکاح ہی ہوا ہے، دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تنہائی میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی. تو اب دو صورتیں ہیں، اگر مہر مقرر ہوگا تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور مہر مقرر نہیں تو 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا ہوگا. اس مسئلے کو دوہرا لیں. نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی. اگر مہر مقرر ہوگا تو کتنا دینا ہوگا؟ آدھا، اور مہر مقرر نہیں ہوگا تو 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا واجب ہوگا. الا ان یعفون، مگر یہ کہ عورتیں چھوڑ دیں کچھ، یعنی جو مہر نفس مہر جس صورت میں واجب ہوا، عورت کچھ کم لینا چاہے اس کی مرضی ہے. ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ مہر جو بھی شوہر پر دینا واجب ہے، عورت معاف کرنا چاہے یا کم لینا چاہے اپنی خوشی سے، تو یہ عورت کو اختیارات ہیں، مگر اس میں زور جبر اور بلیک میلنگ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. جیسے بعض لوگ اس طرح بلیک میل کرتے ہیں کہ پہلے وہ مہر معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عورت معاف نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، موڈ خراب رکھتے ہیں. آخرکار وہ مجبور ہو کر وہ مہر کو معاف کرتی ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. وہ خوشی سے معاف کرے تو معاف ہو جائے گا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، او یعفو، یا وہ زیادہ دے، الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے. تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وہ اگر زیادہ دینا چاہے تو زیادہ دے سکتا ہے. یعنی مہر اس پر 1 لاکھ روپے دینا لازم ہوا، وہ اپنی خوشی سے مہر کو بڑھا دے اور کہے میں 1.5 لاکھ روپے دوں گا، تو یہ اس کی مرضی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، کورٹ کے جج کے ہاتھ میں نہیں ہے. الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ شوہر کے ہاتھ میں. تو لہذا کورٹ اپنی طرف سے جس طرح خلا دیتی ہے، یہ نکاح کو فسخ جس انداز میں کرتی ہے، اس طرح کے اختیارات شریعت نے نہیں دیے. وَأَن تَعْفُوا، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو لہذا تم جو مہر مقرر ہوا، مستحب یہ ہے کہ اس سے زیادہ دو. یہ مردانہ شان ہے. اور مردانہ شان یہ بھی ہے کہ وہ مہر معمولی مقرر نہ کرے بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اچھا مہر مقرر کرے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں احسان کرنا، فضل کرنا نہ بھولو. یعنی طلاق ہو گئی، رخصتی یا طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، اب نفرت کی فضا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اب رخصت ہوتے ہوتے تم ایک دوسرے کو کوئی تحفہ پیش کر دو تاکہ دل جوئی ہو جائے اور تمہاری نفرتیں ختم ہو جائیں. کیونکہ مومن سے نفرت رکھنا یہ مناسب ہرگز نہیں ہے. اختلافات ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اسے ہمیشہ دل میں رکھنا اور دل میں کینہ رکھنا یہ مومن کی شان ہرگز نہیں ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں فضل کو نہ بھولو. بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہاری جدائی ہوئی تو کسی ناراضگی کی وجہ سے، کسی اختلاف کی وجہ سے ہوئی ہوگی، تو تم اس بات کو بار بار مت دہراؤ، بلکہ نکاح کے بعد جو اچھے معاملات ہوئے اور تم نے جو ایک دوسرے پر فضل کیا ہے، اس محبت کے لمحات کو یاد کرو، اور یہ تلخ جو لمحات ہیں اسے تم بھول جاؤ. ایک بزرگ علیہ رحمہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کی اصلاح ہو جائے. آخرکار وہ اصلاح نہ کر سکے تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی زوجہ کو طلاق دینے والے ہیں؟
مجھے کہیں سے یہ خبر ملی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی میں کیا عیوب ہے؟ اللہ اکبر، کیا تقوی ہے! آپ نے فرمایا یہ بے غیرتی ہے کہ انسان غیر مردوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائی بیان کرے. یہ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اپنے لڑائی جھگڑوں کو گھر تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ سارے رشتہ داروں میں تو کیا دوستوں میں بھی اور غیروں میں بھی اس کا شور مچاتے ہیں. پھر انہوں نے طلاق دے دی، اب ان دونوں میں جدائی ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص ان بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب آپ کا ان سے کوئی رشتہ باقی نہ رہا، اب بتا دیجئے کہ کیا عیب تھے. تو در حقیقت وہ جو پوچھ رہا تھا ایسے ہی بلا وجہ پوچھ رہا تھا. اگر یہ مقصد ہوتا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں نکاح کروں یا نہ کروں، تو حضرت پھر شاید اسے بتا دیتے کہ بھئی یہ نکاح عورت کرنے کے قابل ہے یا نہیں. لیکن لوگوں کو بلا وجہ ٹوہ پڑی ہوتی ہے، اور یہ مرض عورتوں میں بھی زیادہ ہے لیکن اب مردوں میں بھی بہت ہو گیا کہ کسی کے یہاں بھی طلاق ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ اس کے تجسس میں ہوتے ہیں. اور بعض تو ایسے نادان ہیں کہ سارے کام کاج چھوڑ کر اسی میں لگ جاتے ہیں. وہ لڑکے والوں سے لڑکی والوں سے الگ الگ معلومات لیتے ہیں اور پھر دونوں کی باتوں کو وہ اچھالتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت ہے، دین سے بہت دوری کی بات ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنے کام میں لگے رہیں. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ جو اپنی زندگی کا مقصد جان لیتا ہے وہ فضول لمحات ضائع نہیں کرتا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بیوی میں، اب تو وہ آپ کی بیوی نہ رہی، کیا عیب تھے؟ تو آپ نے فرمایا اب وہ غیر عورت ہو گئی، میری بیوی نہ رہی، اور غیر عورت کی بات کرنا یہ بے شرمی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے اس کے عیوب پر پردہ رکھا. اور حدیث پاک میں ہے جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے. نکاح کے مسائل چل رہے ہیں، اس سے پہلے اولاد کی پرورش کے مسائل تھے، طلاق کے مسائل تھے. اب دیکھیں کیسے پیچیدہ مسائل ہیں طلاق کے کہ اتنا سننے کے بعد بھی بس اوقات محسوس ہوتا ہے کہ سارے مسائل گڈ مڈ ہو گئے. اور انسان دہراتا ہے، جب وقتی طور پہ دہراتے ہیں تو اس وقت ذہن میں رہتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں. تو اس قدر پیچیدہ مسائل قرآن نے بیان کیے اور اس کے فوراً بعد نماز کا ذکر فرمایا. اور نماز کے ذکر کے بعد قرآن مجید فقان حمید نے پھر مسائل کو بیان فرمایا. یعنی اس میں تنبیہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے مسائل، دنیا کی الجھنیں اور بیوی بچوں کے حقوق کہیں ایسا مجبور نہ کر دیں کہ تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ. جیسے کہ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. حافظوا علی الصلوات، حافظوا حفاظت کرو نمازوں کی. جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور صحیح نماز پڑھتا ہے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ، تو نماز سے اس کا دل روشن و منور ہو جاتا ہے. اور جب دل درست ہو جاتا ہے تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور اگر دل ہی درست نہ ہو تو سارے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے نماز پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. لیکن ہم نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے. ہر کام کو ہم کہہ سکتے ہیں مجھے جلدی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے لگیں تو نماز کو نہ کہیں مجھے جلدی ہے، بلکہ اطمینان سے پڑھیں. 15 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ اوپر لگائیں، 10 منٹ اوپر صرف کریں، اطمینان سے، توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ، اور اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرتے ہوئے. لیکن فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں. مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد کو ہم پڑھتے ہیں. یہ سارے فرض کی تیاری ہے کہ اصل جو نماز ہے وہ تو فرض ہے، اور آگے پیچھے جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ تو گویا کہ اس فرض کی تیاری ہے. اور نوافل کے یہ فوائد ہیں کہ جب فرض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نوافل سے اس کی کمی پوری فرما دے گا. تو اس لیے مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھنا یا سنتیں پڑھنا، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جانا، اور فرض نماز سے پہلے یعنی اس طرح ہم اپنی روٹین بنا لیں کہ 2-3 منٹ پہلے ہم سنتوں سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ جائیں، اور پھر جماعت سے پہلے ہم دعا کریں
اگر یہ روٹین ہماری بن جائے تو دیکھیں پھر نماز میں بہت خوشبو ملے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, دکان چھوڑ کر بھاگے مسجد میں گئے, جلدی جلدی وضو کیا, 1 رکعت ملی, 2 رکعتیں ملی. اب وہ جو 4 رکعتیں ہیں, 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی, 2 رکعتیں ہم نے الگ پڑھی. یہ ظہر کی جو 4 رکعتیں پڑھی, یہ 4 رکعتوں میں دکان کا کاروبار ہی چل رہا تھا, کوئی ذہن ہی نہیں ہمارا اللہ کی طرف گیا, تو اس لیے وہ نماز کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی. در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 525 پر ہے. حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ, قیامت کے دن بندے کا محاسبہ, سب سے پہلا جس چیز کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ, اگر نماز مکمل ہوئی, صحیح ہوئی, تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے, اور اگر نماز میں فساد ہوا, کمی ہوئی, تو باقی اعمال کے اندر بھی فساد پیدا ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کے متعلق ہوگا. اس میں جو کامیاب ہے وہ اگلی منزلوں میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً نماز وسطی. نماز وسطی سے مراد ہے سب سے افضل نماز. بعض نے فرمایا وسطی سے مراد ہے درمیانی نماز. اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو اگر صبح سے لے کر رات تک دیکھیں تو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس میں درمیانی نماز عصر ہے. لیکن دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ اسلامی جو دن ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے, مغرب, عشاء, کیونکہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے, مغرب, عشاء, فجر, ظہر, عصر. تو اس لیے بعض علماء کے نزدیک صلاۃ وسطی فجر ہے, کیونکہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بیچ میں فجر آتی ہے, اور بعض کے نزدیک جو ہے عصر ہے. لیکن مفتبی قول یہی ہے, اور حضرت امام اعظم بھی یہی فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی جو ہے وہ نماز عصر ہے. اس لیے کہ نماز عصر اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے, اور اس وقت توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا, صحیح نماز ادا کرنا, یہ ایک مشکل امر ہے, اور یہ بڑی اہم ترین نماز ہے. بعض محققین نے یہ فرمایا کہ جب انسان مرنے لگے گا تو چاہے کسی بھی وقت موت آئے, اسے محسوس یہ ہوگا کہ عصر کا وقت ہے, مجھے موت آ رہی. اور جب قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے تو اسے یہی محسوس ہوگا کہ عصر کا وقت ہے, اور میں نیند سے اٹھا ہوں, اور میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی, اور اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. تو جو نمازوں کا پابند ہوگا, اور خاص طور پر عصر کی نماز کی اہمیت ہوگی, تو وہ کہہ اٹھے گا منکر نکیر سے, میں تمہارے سوال کے جواب بعد میں دوں گا, مجھے عصر کی نماز پڑھنے تو میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو منکر نکیر فرمائیں گے کہ تیرے لیے تو راحتیں ہی راحتیں ہیں, کیونکہ جسے نماز کی اتنی فکر ہو تو وہ سوال اور جواب میں یقیناً کامیاب ہوگا. بخاری شریف کتاب الجہاد, مسلم شریف کتاب المساجد, حضرت علی سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں لما کان یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی. غزوہ خندق کے موقع پر جب کافروں نے حملہ کیا اور مسلمان جنگ کرتے رہے, اس میں مسلمانوں کی بعض نمازیں قضا ہو گئیں. ایک روایت ہے کہ ظہر, عصر, مغرب 3 نمازیں قضا ہو گئیں, اور ایک روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. تو بعض محققین نے کہا یہ غزوہ خندق میں 2 واقعات ہوئے. ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر, عصر, مغرب یہ تینوں نمازیں قضا ہو گئیں, اور ایک دن ایسا ہوا عصر. اور بعض نے فرمایا کہ یہ 3 ہی نمازیں قضا ہوئی تھیں, ظہر, عصر, مغرب. لیکن چونکہ عصر جو ہے صلاۃ وسطی ہے, اور عصر سے رسول اللہ کو بہت پیار ہے, اس لیے آپ کو عصر کی نماز قضا ہونے کا بہت زیادہ دکھ ہوا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کافر اس طرح حملہ کریں کہ اشارے سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہ رہے, تو پھر جہاد کریں, مسلمانوں کا دفاع کریں, اور نمازیں بعد میں ادا کر لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اذان دینے کا حکم دیا. اذانیں ہوتی, اقامت ہوتی, اور پھر آپ ظہر, عصر, مغرب یہ تینوں نمازیں آپ نے قضا جو نمازیں ہوئی تھیں ان کی آپ نے جماعت کروائی, اور صحابہ نے جماعت سے وہ قضا نمازیں ادا کی, اور پھر آپ نے عشاء کی جماعت کروائی. اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا عذر بن جائے کہ سب ہی اس عذر میں مبتلا ہوں اور پھر نماز قضا ہو جائے, تو سب مل کر جماعت کے ساتھ اس قضا کو ادا کر سکتے ہیں.
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نماز عصر قضا ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے روک دیا، حین غابت الشمس، یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب سورج ڈوب گیا، تو نماز عصر کو رسول اللہ نے صلاۃ وسطی قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور تم اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہو، فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے رہو، یعنی قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور قیام میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ادب زیادہ ہو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کرو، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے، او رکبانن، یا سوار ہوتے ہوئے نماز ادا کرو، یعنی نماز معاف نہیں ہے، پیدل چلتے ہوئے ادا کریں، سوار ہو کر ادا کریں، اشارے سے پڑھیں، اتنی اہم ترین نماز ہے، یہ نماز اتنی اہم ہے کہ روزہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے، اگر اسے روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے روزہ چھوڑ دے، بعد میں وہ اس کی قضا کر لے۔ لیکن نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، لیکن ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن سے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیز سکھائی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی عام حالات میں نماز بالکل درست طریقے سے اور جس طرح طریقہ سکھایا گیا اس طریقے سے ادا کرو، لیکن مجبوری ہو، عذر ہو تو مختلف اس کے طریقے ہیں، جیسے بیماری کے اندر انسان لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے نماز ادا کر رہا ہے، تو یہ طریقہ عام روٹین کا تو نہیں ہے، لیکن مجبوری کے اندر اس طرح وہ نماز ادا کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں ارشاد ہے والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لأزواجہم، تو وصیت کرنا لازم ہے انہیں اپنی بیویوں کے لیے، یعنی جب مرض الموت ہو اور انہیں اندازہ ہو کہ اب میں بچوں گا نہیں تو اس وقت ان پر وصیت کرنا لازم ہے۔ متاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، متاعًا برتنے کے سامان کی وصیت کرنا، إِلَى الْحَوْلِ ایک سال کی، غیر اخراج اس حال میں کہ انہیں نکالا نہ جائے۔ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، یعنی قرآن میں اس آیت کو پڑھا ضرور جاتا ہے، لیکن جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 بعد میں نازل ہوئی، تو ایک مخصوص پیریڈ کے لیے اس کا نزول ہوا تھا، وہ وقت پورا ہو گیا تو پھر دوسرا حکم نازل ہوا۔ تو پہلے بیوہ کی عدت جو ہے وہ 1 سال تھی، پھر 4 مہینے اور 10 دن عدت کو مقرر کیا گیا۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس سورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہو لیکن نزول کے اعتبار سے وہ بعد میں نازل ہوئی ہو۔ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 234 پہلے ہے، 240 بعد میں، لیکن نزول کے اعتبار سے 240 پہلے نازل ہوئی، 234 بعد میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں فرمایا گیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ کر مریں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ 1 سال کے نفقے کی وصیت کریں۔ کتنے سال کی؟ یعنی 1 سال تک جب وہ عدت گزاریں گی تو 1 سال تک انہیں خرچہ دیا جائے، اس کی بھی وہ وصیت کر کے جائیں۔ لیکن یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا وراثت کی آیت سے، سورۃ النساء آیت نمبر 12، جب عورتوں کے لیے وراثت کے مسائل بیان کر دیے گئے اور ان کا حق شریعت نے مقرر کر دیا تو پھر یہ وصیت کرنا اب لازم نہ رہا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے متعلق فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو اس کی جو بیوہ ہے اسے 1/4 جائیداد دی جائے گی، یعنی
25% جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا شوہر کی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر مرنے والا اس کی اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے دونوں ہوں، تو پھر بیوہ کو سمن یعنی 8واں حصہ 12.5% جائیداد کا حصہ دیا جائے گا. یعنی شوہر کی کل جائیداد میں سے 12.5% بیوہ کو اس صورت میں دیا جائے گا. اس مسئلے کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اگر مرنے والا جو مرد ہے اس کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کا کتنا حصہ ہے؟ 25%، یعنی کل جائیداد میں سے 25%. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے ایک بیٹا ہو چاہے ایک بیٹی ہو چاہے زیادہ ہو، تو اس صورت میں بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ 12.5%. تو اس کے بعد یہ دونوں حکم جو ہے منسوخ ہو گئے. فَإِن خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی جب یہ 1 سال کی عدت کا حکم بیان کیا گیا تو فرمایا اگر یہ 1 سال عدت نہ کریں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، یعنی اس کا گناہ تم پر نہیں ہوگا. تم نے تو 1 سال کے لیے نفقہ دینے کی بھی آفر کی، 1 سال کی عدت گزارنے کی آفر کی اور کہا کہ یہاں پر عدت گزاریں، لیکن اگر عورت یہ نہیں کرتی تو اس کی ذمہ دار وہ ہوگی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، دستور کے مطابق برتنے کا سامان ہے. یعنی جو طلاق شدہ عورتیں ہیں انہیں بھی دوران عدت خرچہ دینا یہ شوہر پر لازم ہے. اور صرف خرچہ ہی نہیں بلکہ عدت گزارنے کے لیے اسے کمرہ دینا، گھر دینا بھی لازم ہے. حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر لازم ہے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے لکم آیاتی، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو.